بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان البذاذة من الایمان سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آخرت کی تیاری، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اور دین کی خدمت، اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ انسان کے دل کا دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی چیزوں اور دنیا کی سہولیات کی طرف رجحان ہے۔ انسان جتنا دنیا کی طرف مائل ہوگا اتنا وہ دین سے دور ہوگا، جتنا دنیا کی طرف اس کا رجحان ہوگا اتنا زیادہ اس کا اللہ سے رجحان کم ہوگا، جتنا زیادہ اس کو دنیا کے ساز و سامان کا شوق ہوگا، ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک وقت میں دو چیزوں کو چاہنے والا نہیں بن سکتا، ایک وقت میں دو چیزوں کو فوکس نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ بات الگ ہے کہ نظر پڑ رہی ہے لیکن دھندلی سی، فوکس نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں دیے، ایک دل کسی کو دوسرا دل کسی کو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی چیز کو فوکس کیا جا سکتا ہے، ایک ہی چیز کی طرف دھیان رکھا جا سکتا ہے، ایک ہی چیز کا شوق انسان اپنے دل میں پال سکتا ہے، ایک ہی چیز کی طرف رجحان ہو سکتا ہے، دو چیزوں کی طرف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے مریضوں، جو دینی لحاظ سے مریض ہیں، روحانی لحاظ سے مریض ہیں، ان سب کی جو اصل وجہ ہے وہ آپ علیہ السلام نے اس کی تشخیص فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ، ہر برائی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے وہ غلطی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر خرابی کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ ایک ہے دنیا رکھنا، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے دنیا کا میلان، رجحان، شوق، جذبہ، وہ الگ چیز ہے۔ بری چیز دنیا رکھنا نہیں، اچھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے، لیکن اچھے کپڑوں کا دھن لگا ہوا ہونا، اچھے کپڑوں کا شوق رہنا، اچھے کپڑوں کی طرف دل کا رجحان اور دھیان رہنا، یہ برا ہے۔ اچھی سواری بری نہیں ہے، اچھی سواری کا شوق برا ہے۔ اچھا گھر برا نہیں ہے، اچھے گھر کا شوق، اس کی تڑپ، اس کی طلب، اس کے لیے پریشانی، یہ بری ہے۔ ہمارے بہت سے اکابر ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا دی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان سے پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین ہمارے نبی کے دو بیٹیوں سے داماد ہیں، خلفائے راشدین میں سے ان کا تیسرا نمبر ہے اور پکے جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مجلس میں ویسے تو آپ نے اپنے بہت سے صحابہ کو نام کے ساتھ، تعیین اور تشخیص کے ساتھ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت بلال کو آپ نے جنتی بتایا،
حضرت عمار بن یاسر کو آپ نے جنتی بتایا، حضرت سمیہ کو آپ نے جنتی بتایا، حضرت یاسر کو آپ نے جنتی بتایا، حضرت اماں خدیجہ کو آپ نے جنتی بتایا، اماں عائشہ کو آپ نے جنتی بتایا، امام حسین کو آپ نے جنتی بتایا، امام حسن کو آپ نے جنتی بتایا، اور بہت سے صحابہ کو آپ نے صراحتاً نام کی تعین کے ساتھ جنتی بتایا۔ لیکن ایک دفعہ ایک مجلس میں، ایک ہی محفل میں آپ نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو ایک مجلس میں آپ نے بشارت دی۔ اور شیخ علی متقی الہندی ایک محدث ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس میں سب سے زیادہ انہوں نے احادیث جمع کی ہیں۔ احادیث کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ ان کا ہے، اس کا نام ہے کنز العمال۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث ذرا تفصیل سے ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس تھی، صحابہ آپ کے ارد گرد تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ہے اور میرا بہت جانا پہچانا ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں، اور وہ اتنا عظیم شان ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جب وہ جنت کی طرف چلنا شروع کرے گا تو جنت کے 8 دروازے اسے بلائیں گے، حضرت یہاں سے تشریف لا کر مجھے اپنے گزرنے کی سعادت دے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، ایک دروازہ مجاہدین کے لیے ہے، ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہے، ایک دروازہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس طرح مختلف نیکیوں میں جو زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں ان کے لیے الگ الگ گیٹ بنے ہوئے ہیں، الگ الگ گیٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اعزاز کے لیے یہ ان کا اعزاز ہوگا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص ایسا ہے جو ان ساری نیکیوں کے کاموں میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے، اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کہیں گے حضرت آپ صرف اس دروازے والوں میں سے تو نہیں ہے نا، آپ یہاں والوں میں سے بھی تو ہیں، یعنی آپ صرف ذاکر تو نہیں ہے نا، آپ دائی بھی تو ہیں، آپ مجاہد بھی تو ہیں، آپ روزے دار بھی تو ہیں، آپ صدقہ خیرات کرنے والے بھی تو ہیں۔ ہر نیکی کے لیے جو دروازہ متعین ہے وہ دروازہ اس شخص کو پکارے گا۔ اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب جنت میں جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، بلکہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، تو وہاں پر جب جنت کے دروازے اس شخص کو اپنے میں سے گزرنے کی دعوت دے رہے ہوں اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے مشتاق ہوں، جنت کے دروازے مشتاق ہوں کہ یہ مجھ سے گزرے، وہ کہے گا مجھ سے گزرے، وہ کہے گا مجھ سے گزرے، تو یہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بات سنی تو شوق میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور بتائیں بھی تو صحیح نہ کہ وہ کون ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہوا ابو بکر بن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے، جنت کے 8 دروازے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، سفید موتی کا بنا ہوا، جواہر اور موتیوں سے جڑا ہوا، اور اتنا خوبصورت کہ ایسا خوبصورت میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھنے والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے قریشی جوان کا ہے۔ میں نے کہا قریشی جوان میرے سوا کون ہو سکتا ہے، میرا ہی ہوگا یہ اتنا خوبصورت محل۔ چنانچہ میں اس میں جب جانے لگا تو فرشتے نے مجھے روک دیا اور کہا حضور یہ آپ کا نہیں، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر
اگر تیری غیرت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں اندر بھی جا کے دیکھا تھا، لیکن جنت ہے نا، اندر تیری بیویاں بھی ہوں گی تو تجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے گھر میں حضور گھس گئے۔ حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا آپ پہ میں غیرت کھا سکتا ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، اور میری جنت کا دوست، جنت میں جو میرا دوست ہوگا نا وہ عثمان ہوگا۔ جب ان تینوں حضرات کو بشارتیں مل رہی تھیں تو حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا، تو آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جنت میں تیرا اور میرا گھر بالکل آمنے سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے حضور میں راضی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، حواری یعنی باڈی گارڈ ہوگا، اور میرے جو جنت میں باڈی گارڈ ہوں گے نا وہ دو ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا لیکن عبد الرحمن تو نے بہت دیر کر دی، اور اتنی دیر کر دی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تو ہلاک تو نہیں ہو گیا، یعنی کہیں تو کسی اور طرف تو نہیں چلا گیا، جنت کی طرف تو آ نہیں رہا، اتنی دیر لگ گئی۔ پھر فرمایا لیکن عبد الرحمن تو کافی دیر کے بعد آیا، اس حال میں کہ تیرے پسینے چھوٹ رہے تھے، تو میں نے تم سے پوچھا عبد الرحمن کہاں رہ گئے تھے، اتنی دیر لگا دی، تو تو نے کہا یا رسول اللہ نے مال بہت زیادہ دیا تھا، اس کے حساب میں مجھے دیر لگ گئی۔ ایک دفعہ آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، احد پہاڑ پر۔ تو احد پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آ گیا، اس میں ہلنے لگا، تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک زور سے احد پہاڑ پہ مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ تو حضرت عثمان پکے جنتی ہیں، اس کے باوجود بہت مالدار تھے، بہت پیسے والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پکے جنتی ہیں لیکن بہت مالدار تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پکے جنتی ہیں اور بہت مالدار تھے، بہت بڑا بزنس تھا ان کا، کپڑے کا کاروبار تھا ان کا۔ ہمارے بر صغیر کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے سلسلے سہروردیہ کے وہ بزرگ ہیں حضرت غوث بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سلاسل ہیں ان میں جو سلسلہ سہروردیہ ہے ان میں ان کا نام آتا ہے۔ بہت مالدار تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس۔ تو دنیا کا ہونا برا نہیں، دنیا کی طرف رجحان برا ہے۔ دنیا اللہ نے کسی کو دی ہوئی ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، ٹھیک ہے، لیکن دل کا دنیا کی طرف رجحان اور دل میں دنیا کا شوق، گھر ہو تو ایسا، کپڑے ہو تو ایسے، جوتا ہو تو ایسا، گاڑی ہو تو ایسی، فلاں چیز ہو تو ایسی، فلاں چیز ہو تو ایسی، یہ بری چیز ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور دین کی محنت کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی ایسی بنا کر رکھی کہ جس کو دیکھ کر کسی امتی کا دنیا کی طرف رجحان ہی نہ ہو۔ اگر ہمارے نبی کا گھر عالی شان ہوتا تو جو حضور کے سچے عاشق ہیں وہ کس چیز کی محنت کرتے بتائیے؟ اچھا گھر بنانے کی محنت کرتے۔ اگر حضور کی پوشاک عالی شان ہوتی تو جو حضور کے سچے عاشق ہیں تو وہ اچھی پوشاک کی کوشش کرتے۔ اگر آپ کی سواری سب سے بڑھیا ہوتی تو جو آپ کے عاشق ہیں وہ اسی بات کی کوشش میں رہتے کہ ایک دفعہ حضور جیسی سواری تو مل جائے نا، یہ سنت تو پوری ہو جائے، دوسری ہو نہ ہو یہ سنت تو ضرور پوری ہو۔ جیسے ہمارے بہت سارے دوست پلیٹ کو صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں سنت پوری کر لو، شادی کے وقت کہتے ہیں سنت پوری کر لو، میٹھا کھا رہے ہوتے کہتے ہیں سنت پوری کر لو، حالانکہ وہ تو خواہش ہوتی ہے، وہ سنت کا لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، سنت کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی سے کسی نے کہا کہ جی
ایک شادی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ زیادہ شادیاں کرنا سنت ہے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، یہ اس نے کہا۔ حضرت نے فرمایا تو پھر اس میں بات یہ ہے کہ اگر اس سنت پہ چلنا ہے تو پھر پوری ڈیٹیل کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس سنت کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہوگی۔ اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلی شادی آپ کسی ایسی عورت سے کریں جو آپ سے 15 سال بڑی ہو اور 2 شوہروں سے اس کو طلاق ہو چکی ہو، 15 سال آپ سے بڑی ہو اور 2 خاوندوں کے پاس پہلے زندگی گزار کے آ چکی ہو۔ ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی سے 15 سال بڑی تھیں اور پہلے 2 خاوندوں کے پاس زندگی گزار کے آئی تھیں۔ تو اگر اللہ کے نبی اپنی زندگی دنیا دارانہ گزارتے، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا ساز و سامان، تو پھر ہمارے جیسے اسی چکر میں رہتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیدھی سادھی اور ایسی سادگی والی زندگی گزاری ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں کرتا اس سنت کو اپنانے کی، اتنی سیدھی سادھی زندگی گزاری ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے آپ کو بہت مشقت میں رکھتے تھے، بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، سوئے تو بہت کم ورنہ نہیں سوتے تھے، اور دن کو سارا دن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کام کاج ان کی سننا، ان کے مسائل حل کرنا، لشکر بھیجنا، دن کو یہ کام رات کو وہ کام، اور پھر مشقت اتنی اٹھاتے تھے اور کھانا جو کھاتے تھے وہ ایسا کہ دوسرے صحابہ اس کو منہ میں بھی نہیں ڈال سکتے تھے، اتنا مجاہدے والا کھانا، کپڑے بالکل بوسیدہ پرانے، کئی پیوند اس میں لگے ہوئے۔ تو بعض صحابہ آپس میں جمع ہوئے اور ان جمع ہونے والوں میں جو مین شخص تھے نا، مین شخص، توجہ سے سنیے گا، توجہ ہے آپ کی، ان جمع ہونے والوں میں جو مین شخص تھے، جو اصل محرک تھے، وہ حضرت علی تھے۔ کون تھے؟ حضرت علی اور چند صحابہ، اور یہ آپس میں جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ حضرت عمر کو سمجھانا چاہیے کہ اتنی تکلیف کی زندگی نہ گزارے، ذرا اچھا کھا لیا کریں، وہ اچھا لباس پہن لیا کریں، کچھ آرام کر لیا کریں، دین کا کام کرنا ہے، ذرا طریقے سے چلیں ورنہ بیمار پڑ جائیں گے، امت کو ان کی ضرورت ہے۔ تو ان سب صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت عمر سے تو آپ ہی بات کریں گے، اور تو کوئی نہیں کر سکے گا، آپ کا احترام زیادہ کرتے ہیں وہ، آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں وہ، تو ہم تو نہیں کر سکتے، آپ ہی بات کریں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ جو عنوان ہے نا، اس عنوان پہ تو پھر میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ کہ پھر کس سے کروائیں؟ کہ ان کی بیٹی سے کروائیں، وہ ان کی بیٹی بھی ہے، ان کی ماں بھی ہے۔ ماں اس لیے ہے کہ وہ حضور کی بیوی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور بیٹی بھی ہیں، تو ان سے اگر بات کروائیں گے نا تو حضرت عمر نے اس پر جو ریئیکشن دینا ہے نا وہ ریئیکشن نہیں دیں گے، ورنہ پھر ہم پہ ناراض ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی ان تمام ساتھیوں کو لے کر حضرت اماں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پردے میں گئے ملنے کے لیے، اور ان سے کہا ام المومنین، ہماری درخواست ہے کہ آپ حضرت عمر سے بات کریں کہ وہ اچھا کھا لیا کریں، اچھا لباس پہن لیا کریں، کچھ اپنی زندگی کو آسان بنائیں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے اور یہ جلدی بیمار نہ پڑ جائیں اور کمزور نہ پڑ جائیں۔ حضرت حفصہ نے کہا حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں بات کر لوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت حفصہ نے یہ پوری تفصیل ان کو سنائی، آپ صحیح کھاتے نہیں ہیں، صحیح کھا لیا کریں، کپڑے صحیح نہیں پہنتے، کپڑے صحیح پہن لیا کریں، ذرا مجاہدہ کم کریں، کچھ آرام کر لیا کریں ورنہ بیمار پڑ جائیں گے، امت کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ ساری تفصیل جب حضرت اماں حفصہ ان کو سنا کے فارغ ہوئی تو حضرت عمر نے کہا حفصہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ پٹی تمہیں پڑھائی کس نے ہے، یہ باتیں تمہیں کہیں کس نے ہیں؟ اور حضرت علی نے حضرت حفصہ کو روک دیا تھا،
بات کرنی ہے آپ نے ہمارا نام نہیں لینا. اب انہوں نے روک دیا تھا. حضرت عمر نے پوچھا نہیں مجھے بتاؤ کہ یہ تم سے بات کہی کس نے ہے؟ حضرت حفصہ خاموش، انہوں نے نہیں بتایا. جب انہوں نے کئی دفعہ کہا اور حضرت حفصہ نے ان کے نام نہیں بتائے تو حضرت عمر فرمانے لگے حفصہ تو مجھ سے یہ بات نہ کر، اس لیے کہ تو حضور کی بیوی ہے، تو نے تو حضور کا حال دیکھا، حضور کے اندر کی کیفیت دیکھی، اور حضور تمہارے گھر میں آ کے سوتے تھے رہتے تھے. کیا گھر والے سے زیادہ کسی باہر والے کو گھر کا پتہ چل سکتا ہے؟ صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. پھر فرمایا حفصہ تجھے یاد نہیں کہ اللہ کے نبی تمہارے گھر میں ایک بوریے پہ لیٹا کرتے تھے؟ کس پہ لیٹا کرتے تھے؟ بولیے، بوریے پر. اور وہ بوریا دوہرا کر کے بچھایا جاتا تھا. دوہرے کو سندھی میں کہتے ہیں پیڑوں، دوہرا کر کے بچھاتے تھے. ایک دفعہ تم نے اس بوریے کو چوڑا کر کے بچھا دیا تھا، مانا چوڑا کر کے بچھا دیا تھا. تو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا حفصہ یہ تم نے کیا بچھا دیا تھا؟ میرے بستر کو نرم کیوں کر دیا تھا؟ اس بستر نے صبح مجھے اٹھنے میں دقت دی، اس کی وجہ سے مجھے اٹھنے میں دقت ہوئی، اس کو دوبارہ ویسے ہی کر دو جیسے تھا. بوریے کو اگر آدمی چوڑا کر دے تو اس سے کوئی نرم ہو جائے گا کیا؟ مولٹی فنگ بن جائے گا کیا؟ لیکن امت کو یہ ایک سبق سکھانے کے لیے، امت کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ کہیں امت دنیا کے ساز و سامان ہی میں لگ کر اپنی زندگیاں ضائع نہ کر دے، اپنے مقصد کو بھول نہ جائے. چنانچہ حضرت حفصہ نے اس بستر کو ویسے ہی کر دیا جیسے پہلے تھا. پھر فرمایا حفصہ تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو نے کھانا ذرا اونچی جگہ پہ رکھ کر آپ کو پیش کیا، میز کی شکل میں کوئی اونچی جگہ تھی، اس پہ کھانا رکھ کے پیش کیا. تو آپ نے فرمایا حفصہ اس کھانے کو نیچے رکھ، اس لیے کہ میز پہ کھانا رکھ کے کھانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے. پھر فرمایا تجھے یاد نہیں کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ نماز میں تشریف نہیں لائے، مسلمان انتظار کرتے رہے. حضرت بلال آئے اللہ کے نبی کو بلانے کے لیے کہ یا رسول اللہ مسلمان مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کب تشریف لائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بلال میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اس کو دھویا ہے، ابھی وہ گیلا ہے، خشک ہو جائے تو پھر آ جاتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے. یہ واقعات جب حضرت عمر نے دہرائے اور حضرت حفصہ کو گواہ بنایا کہ آپ کو یاد نہیں ہیں یہ ساری باتیں، جب یہ واقعات دہرا رہے تھے تو خود بھی رو رہے تھے، حضرت حفصہ بھی رو رہی تھی. پھر فرمایا حفصہ مجھے یہ ترغیب مت دے کہ میں کھانا اچھا کروں، یہ ترغیب مت دے کہ میں بستر اچھا بچھاؤں، یہ ترغیب مجھے مت دے کہ میں کپڑے اچھے پہنوں، یہ ترغیب مجھے مت دے کہ میں آرام سے سوؤں، رات کو سویا کروں، اچھا کھایا کروں، کچھ ریسٹ کر لیا کروں. یہ ترغیب مجھے بالکل نہ دے، اس لیے کہ میری مثال اور اللہ کے نبی کی مثال اور حضرت ابوبکر صدیق کی مثال 3 دوستوں کی سی ہے. ایک دوست چلا، چلتے چلتے منزل کو پہنچ گیا، دوسرا دوست چلا، چلتے چلتے ان تک پہنچ گیا، اب تیسرا میں ہوں. میں اپنے نفس کو کس کے رکھوں گا اور ہمیشہ دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا تاکہ میں اپنے دوستوں سے جا ملوں. حفصہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے اپنی زندگی کو اچھا کر لیا تو میں اپنے دوستوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں. ایک دفعہ کسی نے حضرت امام عالی مقام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ عید کے دن سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے. عید کے دن تو غریب کے گھر میں بھی اچھا کھانا پکتا ہے، سوئیاں پکتی ہیں ہمارے یہاں. غریبوں کے گھروں میں بھی عید کا سماں بن جاتا ہے، لوگ قرضے لے کر بھی عید مناتے ہیں. حضرت علی کو دیکھا کہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں تو کسی نے کہا علی عید کے دن سوکھے ٹکڑے؟ تو فرمانے لگے ہماری عید کا دن وہ ہوگا جس دن پورا دن ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کریں. ہمارا عید کا دن تو اس دن ہوگا جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو گناہگار نہیں تھے. حضرت علی گناہگار تو نہیں ہے نا،
اللہ کو راضی کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کی محبت کو پانے، آخرت کی تیاری کرنے، جنت کو پانے، جہنم سے بچنے میں، اور دین کی محنت اور دین کے لیے جد و جہد اور دین کی خدمت کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے نا، وہ دنیا کی طرف رجحان ہے۔ دنیا ہونا برا نہیں، دنیا کا رجحان برا ہے۔ کوئی اچھے کپڑے پہن رہا ہے تو برا نہیں ہے، لیکن اچھے کپڑوں کا شوق کسی کو ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے، ہمارے نبی کے اہل بیت نے، ہمارے نبی کے صحابہ نے اور تمام اہل اللہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو مشقت میں رکھنے کی مشق کی، اپنے آپ کو سہولتوں کا عادی نہیں بنایا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی سہولتوں کا عادی نہیں بنایا، مشقت کا عادی بنایا۔ ہمارے حاجی صاحب خام خواہ پیدل چلتے تھے، رائے سے لاہور پیدل جا رہے ہیں، ہمارے مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایسے کپڑے پہنتے تھے جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے نا، ایسے کپڑے پہنتے تھے۔ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں رکھتے تھے، اتنا اپنے آپ کو مشقت میں رکھتے تھے، اتنا اپنے آپ کو مشقت میں رکھتے تھے کہ دیکھنے والے کو ترس آ جاتا تھا۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب کو ایک دفعہ شدید بخار ہوا۔ ان کو بخار نہیں ہوتا تھا، عام طور سے ان کو بخار نہیں ہوتا تھا، کوئی ایک دو دفعہ بخار ہوا ان کو، تو بخار شدید ہو رہا ہے اور جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، سیڑھی سے اتر رہے ہیں اور بیان کے لیے جا رہے ہیں۔ سامنے سے حاجی صاحب تشریف لا رہے تھے، میں مولانا کے ساتھ تھا، تو سامنے سے حاجی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو حاجی صاحب نے فرمایا آپ کو بخار نہیں ہے تو آپ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جائیں آپ جا کے آرام کریں، میں بیان کروں گا آپ کی جگہ۔ پھر فرمانے لگے اللہ کے سامنے بہادر نہیں بننا چاہیے۔ مولانا جمشید صاحب کو تو انہوں نے یوں کہا، لیکن خود یہ نہیں کرتے تھے، خود وہی کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ یہ عاجز کھڑا ہوا تھا تو خادم آیا کہ جی کھانا آپ نے ابھی تک نہیں کھایا، کھانا لے آؤ۔ تو اس عاجز کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے ان لوگوں کو صرف کھانے کی لگی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کھانے کی کوئی فکر نہیں، مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو کھانے کی فکر لگی رہتی ہے۔ ڈاکٹروں نے دوائیاں بتائی تھیں، ان دوائیوں کے اہتمام کا کہا تھا، ہر حال میں یہ دوائیاں کھانی ہیں، اس میں بالکل ناغہ نہیں کرنا۔ اب خدام کی ڈیوٹی تھی، وہ بار بار دوائی کا کہتے، بھائی صاحب پھر بات کو ٹال دیتے، پھر وہ کہتے پھر ٹال دیتے، پھر وہ کہتے پھر ٹال دیتے، تو زبردستی پھر پیشی کر دیتے، کھلائی دیتے۔ اور آکسیجن لگانے کے لیے ایک ماسک اور اس کے ساتھ مشین لگی ہوئی ہوتی تھی، تو اس کے ذریعے سے ان کو آکسیجن دیتے تھے۔ تو بھائی صاحب ویسے تو لگاتے نہیں تھے، جب بھائی صاحب گہری نیند میں سو جاتے تھے نا تو وہ بھائی صاحب کے منہ پہ وہ ماسک لگا دیتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ یوں پکڑ کے ماسک یوں پھینک دیتے اور کہتے تھے آخری عمر میں تم میرا ایمان خراب کرنا چاہتے ہو، ان دوائیوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، یہ دوائیاں مجھے ٹھیک نہیں کریں گی، مجھے اللہ ٹھیک کرے گا۔ حضرت ڈاکٹر نے کہا ہے یہ ضروری ہے، نہیں کھاؤں گا میں، تم میرا آخری عمر میں یقین خراب کرنا چاہتے ہو، میں نے ساری زندگی کہا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے، جو آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قرب کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، دین کا سچا خادم بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے لگانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کام لے، اسے چاہیے کہ اپنے اندر سے دنیا کا رجحان ختم کرے اور اپنے آپ کو مشقت والی زندگی کا عادی بنائے۔ خام خواہ نرم بستر پہ سونا، خام خواہ نرم جوتے پہننا، خام خواہ عالی شان گاڑیوں میں سفر کرنا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ جو چھکڑا قسم کی گاڑیاں ہیں نا، چھکڑا قسم کی گاڑیاں، چھکڑا قسم کی بیکار قسم کی تھرڈ کلاس گاڑیاں، ان میں سفر کیا کرو تاکہ مشقت کی عادت رہے۔ لگژری گاڑیوں میں سفر نہ کیا کرو، عادتیں خراب ہو جائیں گی، پھر دین کا کام نہیں کر سکو گے۔ ہم نے دیکھا کہ
حضرت مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمیشہ ٹرین میں سفر کرتے اور ہمیشہ بغیر بکنگ کے سفر کرتے، کرنٹ ٹکٹ لے لیتے اور ٹرین میں چڑھ جاتے اور کسی کو ساتھ نہیں لیتے تھے، اکیلے جاتے تھے۔ کرنٹ ٹکٹ، ریزرویشن نہیں کرواتے تھے، بکنگ نہیں کرواتے تھے، تھیلا ساتھ رکھتے تھے اور پھر ٹرین میں چڑھ کے بیت الخلاء کے سامنے جو راستہ ہوتا ہے نا اس پہ جا کے بیٹھ جاتے، تھیلا نیچے رکھا ہوا ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے اپنا ذکر فکر کر رہے ہیں بس۔ کس کو پتا کہ یہ لاکھوں شاگردوں کا استاد بیٹھا ہوا ہے؟ کس کو پتا کہ یہ ہزاروں دلوں کی دھڑکن بیٹھا ہوا ہے؟ کس کو خبر کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے؟ بیت الخلاء کے سامنے تھیلا رکھا ہوا ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میواتیوں سے فرمایا کرتے تھے، اے میواتیوں، تم میں دو باتیں ہیں، دو باتیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین کی خدمت اور محنت کے لیے انتخاب کیا ہے، اور وہ دو باتیں یہ ہیں، ایک تمہاری جفاکشی کا مزاج، تمہارا جفاکشی کا مزاج، مشقت میں رہنے کا مزاج، اور تمہاری سادگی۔ میواتی نکلتے تھے نا جماعتوں میں، تھوڑا سا گڑ لے لیتے، تھوڑے سے چنے لے لیتے اور اپنی چادر کے یہاں یہ لو جی، ناشتہ بھی، دوپہر بھی، رات بھی، ہو گیا جی۔ نہ کوئی دسترخوان، نہ کوئی برتن، نہ کوئی تکلف، نہ کوئی گھی، نہ کوئی مسالے، نہ کوئی نمک، نہ کوئی آئل، نہ کوئی چمچ، نہ کوئی پلیٹیں، نہ کوئی جگ، نہ کوئی گلاس، کچھ نہیں، بس چادر کے پلو میں تھوڑا سا گڑ، تھوڑے سے چنے باندھ لی اور گرہ لگا لی، چلو جی جا رہے ہیں سیروزے کے لیے، جا رہے ہیں چلے کے لیے۔ کام کرتے کرتے بھوک لگی، تھوڑا سا گڑ منہ میں ڈال دیا، تھوڑے سے چنے منہ میں ڈال دیے، پھر گرہ لگا کے پھر رکھ لیا۔ سادگی اور جفا کشی، سادگی اور جفا کشی۔ آج امت مسلمہ ایسی آسانی کی زندگی گزارنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ مشقت تو ہو ہی نہیں، تکلیف تو آئے ہی نہیں۔ پہلے ہاتھ کے پنکھے تھے، ہاتھ کے پنکھوں سے تھکن ہونے لگی تو بجلی کا استعمال کر لیا کہ خود ہی پنکھا چل رہا ہے۔ ہاتھ کا پنکھا تو چلانا پڑتا ہے نا، ہاتھ تھک جاتا ہے، چلو وہ ہاتھ بھی نہیں چلے گا، خود ہی ہوا آئے گی۔ جب بیڈ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، یو پی ایس لگا دیے، یو پی ایس سے بھی گزارا نہیں ہوا تو سولر لگا لیے، اب اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا، اب کچھ اور چیز بنائیں گے، اس لیے کہ گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، عادی ہو گئے اس کے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کبھی کبھی ان کے گھر جاتے تھے دوپہر کو آرام کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں کوئی شیشی تھی، وہ کچھ کر رہی تھی۔ کہا، آپ نے فرمایا ام حرام کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ کیا جمع کر رہی ہوں؟ کیا جمع کر رہی ہوں؟ اتنا پسینہ تو بہتا تھا نا کہ جس کو وہ جمع کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کرو گی میرے پسینے کو؟ کہ یا رسول اللہ، دنیا کی کسی خوشبو میں وہ مہک نہیں ہے جو آپ کے پسینے میں۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی تھیں اور بے ہوش ہو جاتی تھیں، ہوش میں آتی تھیں، پھر روتی تھیں، پھر بے ہوش ہو جاتی تھیں، اور یہ شعر پڑھتی تھیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ اللہ کے نبی کے انتقال سے مجھ پہ وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پہ ڈال دی جائیں تو پہاڑ بھی اس کے نیچے دب جائیں، دنوں پہ ڈالی جائیں تو دن راتوں سے تبدیل ہو جائیں، اور جس نے میرے نبی کی قبر کی مٹی کو سونگھ لیا ہو اسے کوئی ضرورت نہیں کسی دنیا کی مہنگی سے مہنگی خوشبو کو سونگھنے کی، اس لیے کہ میرے نبی کی قبر کی مٹی میں وہ خوشبو ہے جو دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں ہے۔ ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ جس نے میرے باپ کی قبر کی مٹی سونگھ لی اس کو دنیا کی کسی خوشبو کو سونگھنے کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ تو اتنا پسینہ تو ہمارے نبی کو بہتا تھا کہ حضرت ام حرام اس کو جمع کر رہی ہیں۔ اب آج اس بات کی کوشش ہے کہ پسینہ نکلے ہی نہیں۔ بھائی پسینہ نہیں نکلے گا
تو یہ سارا کچرا اندر رہے گا تو بیماریاں بنائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، دین کے خادم بننا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا، جنت کا شوق رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی طبیعت میں یہ دو چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی، ایک سادگی اور ایک جفا کشی۔ جفا کشی نہیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے حالات آ گئے تو پھر پریشان ہوں گے۔ آپ تھوڑا سا تقابل کریں، ذرا غور سے سنیے۔ حالات آتے ہیں تو جن کے دل میں دنیا ہوتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور جن کے دل میں دنیا نہیں ہوتی ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ 2005 میں زلزلہ آیا پاکستان میں، مانسیرا، بٹگرام، بالا کوٹ، مظفر آباد، باغ، ان علاقوں میں زلزلہ آیا، گھروں کے گھر کھنڈر بن گئے، کتنے لوگ کھنڈروں کے نیچے دفن ہو گئے، لاشیں ہی نہیں ملی ان کی۔ اب لوگ ٹینٹوں میں آ گئے، لوگوں نے امدادیں کی، ان کے لیے ٹینٹ بنائے، ان کے لیے خیمے لگائے، لوگوں نے وہاں جا کے پناہ پکڑی۔ جب ہماری جماعتیں وہاں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس مصیبت کو دل دماغ سے نکالنے کے لیے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے ان ٹینٹوں میں کیبل لگا کے فلمیں دیکھ رہے تھے، اور کچھ اللہ کے خلاف بکواس کر رہے تھے۔ اللہ نے ہمارے ہی گھر گرانے تھے۔ اور اب آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ غزہ میں بھی حال آیا، غزہ میں بھی مصیبت آئی، غزہ میں بھی آزمائش آئی، اور ان کے تو لاکھوں گھر کھنڈر بنا دیے گئے، ہزاروں مرد، عورتیں، بچے اس کے نیچے دب کے شہید ہو گئے، اور کتنے بموں کی نظر ہو گئے، ان کی بوٹیاں بکھر گئیں، ان کی لاشیں ہی نہیں ملی۔ لیکن جو بچے کچے ہیں وہ اللہ کے خلاف بکواس نہیں کر رہے، قرآن کھول کے اپنے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ میرے کلاس فیلو ہیں، میرے ساتھ 3 غزہ کے 3 شخصوں نے میرے ساتھ علم دین پڑھا مدرسے میں، ان میں سے ایک شہید ہو گیا، 2 ابھی باقی ہیں۔ یہ دو وہاں مدرسہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے مدرسے کو ڈھا دیا گیا، مدرسہ ختم ہو گیا، ٹینٹ کے اندر انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ اب ٹینٹ میں سینکڑوں بچے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اور ابھی چند دن پہلے کئی بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ کہاں پہ بولو؟ کہاں پہ؟ ٹینٹ میں، گھر میں نہیں، کسی بلڈنگ میں نہیں، کسی چھت تلے نہیں، ٹینٹ میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی اتنی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اپنا دل فلموں سے نہیں بہلا رہے، اپنا دل میوزک سے نہیں بہلا رہے، اپنا دل اللہ کی نافرمانی سے نہیں بہلا رہے، اللہ کے قرآن سے اپنے دل کو بہلا رہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سچی بات یہ ہے کہ دل کسی فلم سے، کسی ڈرامے سے، کسی دھن سے، کسی طرز سے، کسی ساز و سرود سے نہیں بہلتا۔ دل جو بہلتا ہے وہ اللہ کی یاد سے بہلتا ہے، اللہ کے کلام سے بہلتا ہے، اللہ کی اطاعت سے بہلتا ہے، اللہ کی عبادت سے بہلتا ہے، اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رونے سے۔ حالات تو ہر جگہ آتے ہیں، آپ مجھے بتائیے، ابھی یہاں اذانیں ہوتی ہیں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور ادھر چنگچی والا گزر رہا ہے اور فل انڈین گانے جلا رہا ہے۔ اگر یہاں زلزلہ آیا، اگر یہاں اسرائیل نے میزائل پھینکے، اگر یہاں اسرائیل نے ہمارے گھر گرا دیے، اگر یہاں امریکہ نے ہم پہ بم گرا کے ہمارے گھر گرا دیے، بتائیے یہ جو اذانیں سن کر بھی اپنے گانے بند نہیں کرتے، کیا یہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے اعلیٰ درجات کمانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو مشقت میں رکھیں۔ حضرت امام عالی مقام
علی المرتضیٰ کے گھر میں فاقہ، حضرت اماں فاطمہ کو فاقہ، امام حسن حسین کو فاقہ۔ حضرت علی گئے باہر کوئی کام کاج تلاش کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں۔ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا علی کہاں ہیں؟ کہا وہ علی کہیں گئے ہیں کام کاج دیکھنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام بچوں کو لے کر باہر نکلے حضرت علی کو تلاش کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت علی آ رہے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ تو فرمایا یہودی کے باغ میں گیا تھا، اس سے مزدوری کا کہنے، اس نے مزدوری پہ لگا دیا تھا، اور اس نے کہا کہ ایک ڈول نکالو گے کنویں سے اور میرے درختوں کو دو گے ایک ڈول تو ایک کھجور دوں گا۔ چنانچہ میں نے چند ڈول نکال لیے، مٹھی بھر کھجوریں مل گئیں۔ جب میں آنے لگا تو یہودی نے کہا اب اگر آپ ایک ڈول نکالیں گے تو آپ کو 2 کھجوریں ملیں گی۔ تو حضرت علی فرمانے لگے نہیں، آل محمد کے لیے اتنی روزی کافی ہے، آل محمد کے لیے اتنی روزی کافی ہے۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اماں فاطمہ کے پاس۔ آپ نے دیکھا جو ہی آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا حضرت اماں فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ تو یہ منظر اتنا دردناک نہیں تھا، کیونکہ چکی عام طور سے اس زمانے میں چلائی جاتی تھی۔ دردناک منظر یہ تھا کہ حضرت اماں فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، لیکن اپنے سر کو ڈھانکنے کے لیے جو کپڑا سر پہ ڈالا ہوا ہے وہ چادر نہیں ہے، وہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ برقع نہیں ہے، بلکہ وہ اونٹ کی پیٹھ پہ جو کپڑا ڈالا جاتا ہے، جو میلا بھی ہوتا ہے، گندا بھی ہوتا ہے، اور پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے، اور موٹا بھی ہوتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پہ ڈالتے ہیں سواری کے لیے، اس کپڑے کو حضرت اماں فاطمہ نے چادر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے۔ جب علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اماں فاطمہ کو اس حال میں دیکھا، حدیث میں آتا ہے آپ کی چیخ نکل گئی، ہائے نکل گئی۔ طائف میں ہائے نہیں نکلی، طائف میں سب برداشت کیا، احد میں ہائے نہیں نکلی، سب برداشت کیا، لیکن بیٹی کا یہ غم دیکھ کر آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ آگے بڑھے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی تیرے اوپر تو بہت تنگی ہے، میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے جنت کی پوشاک اتار دے، ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے من اور سلوہ اتار دے، جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے حلوے اور بٹیر کا گوشت آسمان سے 40 برس تک اتارا تھا، میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بھی ضرورتیں آسمان سے پوری کرے، جنت کے کھانے آپ کو کھلائے، جنت کی پوشاکیں آپ کو پہنائے۔ آپ نے یہی فرمایا، آپ نے فرمایا میری بیٹی دنیا کی تکلیف کو آخرت کے انعام کے عوض برداشت کر، اس لیے کہ تیرے رب نے تیرے باپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے ضرور راضی کرے گا۔ یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو تسلی دے، زندگی کی مشقت کو آسانی سے بدلوایا نہیں، مشقت نہیں رکھا، آخرت کی کہ انعام سنا کے تسلی دے دی۔ آج اس طرف ذہن نہیں ہے دیندار طبقے کا بھی، جس کے پاس 2-4 پیسے آ جائیں وہ اپنی زندگی اور لگژری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور لگژری بنانا شروع کر، اور لگژری بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو مشقت میں رکھنے کا عادی بنائے، سادہ زندگی گزارے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان میں سے ہے۔ جو سادگی کی زندگی کو پسند نہیں کر رہا اس کا ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے۔ سادگی، سبحان اللہ، ہمارے بڑے عجیب تھے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں نے مولانا جمشید صاحب آ رہے تھے سبق پڑھانے کے لیے، تو ہم نے مولانا جمشید صاحب کے لیے 2 بستر، اس کے اوپر بستر رکھا، کرسی، ٹیبل، صوفہ، کچھ نہیں، بستر کے اوپر بستر، اور وہ بستر بھی کون سا؟ کٹے کا بستر، وہ جس میں چینی آتی ہے نا، بوری، پلاسٹک کا جو کٹا ہوتا ہے وہ بستر، اس میں رلی یا سلیپنگ بیگ جو بھی، تو ایسے 2 بستر لپیٹ کے ایک دوسرے کے اوپر رکھے، اس کے اوپر ہم نے کپڑا ڈال دیا۔ اچھا نہیں لگ رہا نا، کٹے پہ آ کے شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمائیں گے، تو ہم نے اس پہ کپڑا ڈال دیا۔ مولانا جب تشریف لائے تو یوں آ کے اس کپڑے کو اٹھا کے یوں پھینکا اور کٹے پہ بیٹھ گئے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے لگے، ایک دفعہ میں گھر گیا تو میری بیوی نے میرے لیے منقش چادر بچھائی بستر پر، منقش پھولوں والی، خوبصورت پھولوں والی چادر بچھائی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر مولانا جمشید صاحب یہاں ہوں
تو اس چادر کو کبھی پسند نہ کرے۔ یہ بات فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہہ دی۔ اگلے دن جب میں بستر پہ گیا تو وہ چادر نہیں تھی، تو میں نے بیوی سے پوچھا وہ چادر کہاں چلی گئی؟ کہنے لگی جس چیز کو اس زمانے کے اللہ والے اچھا نہ سمجھیں اس میں خیر نہیں ہوتی۔ مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، باہر ملک جا رہے تھے، باہر ملک سفر پہ جا رہے تھے، تو مولانا کے پاس 3-4 لاٹھیاں تھیں، عصا 3-4 لاٹھیاں تھیں اسٹیل کے اور مختلف نقش و نگار والے خوبصورت۔ جب جانے لگے تو ایک بالکل سیدھی سادی دیہاتیوں والی جو لاٹھی تھی وہ اٹھا لی۔ میں نے کہا حضرت آپ باہر جا رہے یہ لے لیں، ایک بہت خوبصورت لاٹھی تھی، میں نے کہا حضرت یہ لے لیں، تو میں نے کہا نہیں اس میں روب ہے، سادگی میں روب ہے، اور وہی اٹھائی، وہی لاٹھی جو سیدھی سادی دیہاتیوں والی، وہی لاٹھی اٹھا کے باہر بھگ گئے۔ آج ہم تو دنیا کے دیوانے ہوئے، ڈیمانڈیں ہی ہماری ختم نہیں ہوتی۔ پہلے تو صرف عورتوں کی ڈیمانڈیں ہوتی تھیں، اب تو مردوں کی بھی ڈیمانڈیں ہیں، یہ چیز ایسی ہو، یہ چیز ایسی ہو، یہ چیز ایسی ہو، یہ چیز ایسی ہو۔ لہٰذا مرد بھی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی کمانے لگی ہوئی ہیں۔ پھر بچوں کی ڈیمانڈیں مردوں عورتوں دونوں سے زیادہ، اور باپ نے ساری پوری کرنی ہے، اس لیے کہ باپ اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ اور نبی کا امتی اور دین کا خادم نہیں بنانا چاہتا، بس وہ محبت میں ایسا دیوانہ ہے کہ وہ ان کا ہر مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، چاہے اس کو حرام کمانا پڑے، چاہے اس کو بھیک مانگنی پڑے، چاہے اس کو بینکوں سے لون لے کر اللہ سے جنگ کرنی پڑے، پھر بھی وہ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بینکوں سے لون لے کر اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور بچوں کے چونچلے پورے کر رہے ہیں۔ اب جن بچوں کی خواہشات حرام طریقے سے پوری کی گئیں، میرے بھائیوں یہ بچے بڑے ہو کر امام حسن حسین کی طرح ماں باپ کے با ادب نہیں بنیں گے، یہ بڑے ہو کے ماں باپ کو جوتے مارتے ہیں۔ حضرت امام حسن حضرت علی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ بعض بچے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، بعض ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن جو تھے وہ اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، ہر جگہ ساتھ، دن کو بھی ساتھ، رات کو بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، گھر میں بھی ساتھ، ساتھ ہی ساتھ۔ اس لیے حضرت علی کی کنیت ابو الحسین نہیں ہے، ابو الحسن ہے، ابو الحسن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشورے کی کمیٹی بیٹھتی تھی، مجلس مشاورت ہوتی تھی اور اس میں مشورے ہوتے تھے، تو سب سے رائے لیتے تھے، سب سے آخر میں حضرت علی سے رائے لیتے تھے اور یوں کہتے تھے ہاں ابو الحسن تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، اور پھر حضرت علی کی رائے فائنل ہوتی تھی، جو وہ فرماتے تھے اسی پہ فیصلہ ہوتا تھا۔ ہاں ابو الحسن آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو الحسن۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جو بچے باپ سے زیادہ اٹیچ ہونا تو وہ پھر ادب آداب سے بالا تر ہو جاتے ہیں، پھر بدتمیز ہو جاتے ہیں، باپ سے دوستوں والا معاملہ کرتے ہیں، نام بھی لے لیتے ہیں، ٹوکتے بھی رہتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اور آوازیں بھی اونچی ہو جاتی ہیں۔ جب زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں، ادب آداب نہیں کرتے پھر۔ تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو بیٹا حسن ہے وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے، تو اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرے بیٹے حسن نے ساری زندگی کبھی میری طرف پیٹھ نہیں کی۔ آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا بیٹا جو باپ کی طرف کبھی پیٹھ ہی نہ کرے؟ کبھی میری طرف پیٹھ نہیں کی۔ جب میں گھر کے نچلے حصے میں ہوں تو یہ گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا، اس لیے کہ میں کیسے گھر کی چھت پہ چڑھوں جبکہ میرے ابا نیچے ہیں، میں اوپر کیسے چلا جاؤں؟ اور فرمانے لگے یہ دن کو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، رات کو میرے آگے آگے چلتا ہے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا بیٹا آپ دن کو تو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، رات کو میرے آگے آگے چلتے ہیں، اس میں کوئی حکمت ہے؟ کہنے لگے ابو دن کو تو پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہوں، بیٹے کو پیچھے چلنا چاہیے، باپ کو آگے چلنا چاہیے، لیکن رات کو آگے اس لیے چلتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہو، وار کرے تو مجھ پہ کرے، آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے، حملہ کرے تو مجھ پہ کرے، آپ پہ نہ کرے۔ جن بچوں کے مطالبے اور ان کی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے لوگوں نے اللہ سے جنگ کر لی، بینکوں سے لون لے کر،
حرام کے مرتکب ہوئے تو بتائیے ان کے بچے ایسے 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 باادب بنیں گے؟ حرام خور باادب کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ہم خود بھی اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں، کم سے کم دنیا پر گزارا کرنا، ایک وقت میں دسترخوان پہ ایک کھانا ہو، چار چار کھانے نہ ہو، ایک کھانا ہو۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس کھانا ہے ہی نہیں، ان کو کھلاؤ۔ قورمہ الگ ہے، کڑھائی الگ ہے، کھیر الگ ہے، فروٹ چاٹ الگ ہے، دہی بلے الگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دسترخوانوں پہ سجا ہوا ہوتا ہے۔ عام ایک ہوتا ہے خاص افطاری کے موقع پر، ایک ہوتا ہے کسی خاص دعوت اور شادی کے موقع پر، کسی خاص دعوت اور ضیافت کے موقع پہ، وہ الگ چیز ہے۔ عام گھروں میں ایک وقت میں کئی کئی کھانے، جب ہم اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو اس کا عادی بنائیں گے تو بتائیے اگر دنیا میں کبھی حال آ گیا، کوئی آزمائش آ گئی تو یہ کیا کریں گے؟ اور یہ زندگی تو سنت سے ہٹ کے ہے۔ ایک وقت میں ایک کھانا اپنے گھر میں پکایا کریں اور اپنا وقت متعین کریں، اتنے وقت کے بعد میں نے جوڑا سلوانا ہے۔ ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، ہر تقریب کے لیے نیا جوڑا، ہر شادی کے لیے، یہاں تو شادیاں روزانہ ہو رہی ہیں تو روزانہ جوڑے سلوا رہے ہیں۔ طے کریں سال میں ایک دفعہ 4 جوڑے سلوانے ہیں، ان چاروں کو پورا سال چلانا ہے۔ مثلا 3 جوڑے، 2 جوڑے سلوانے اور اس کو پورا سال چلانا ہے، پھر اگلے سال پھر 4 جوڑے سلوانے ہیں اور یہ پرانے کسی غریب کو دے دینے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ جوتا لینا ہے، اس جوتے کو سارا سال چلانا ہے۔ یہاں تو دنیا داری کا عالم یہ ہے کہ صرف میچنگ کے لیے لوگ کروڑوں لگا دیتے ہیں، میچنگ کے لیے۔ بھائی یہ جو پردہ ہے نا، اب چونکہ اس کا کلر ہمارے صوفوں والا نہیں ہے، لہذا یہ پردے پھینکو، ہمیں نئے پردے لا کر دو جن کا کلر صوفوں والا کلر ہو، دیوار والا کلر ہو۔ میچنگ میں کروڑوں روپے لوگ لگا رہے ہیں۔ سادہ زندگی، تھوڑے پہ گزارا کرنے والا مزاج ہونا چاہیے، تھوڑے پہ گزارا کرنے والا مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے سالن پیش کیا، بہت اچھا بنا ہوا، آئل میں مرغن سالن کسی نے پیش کیا، انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا، اس میں ڈال دیا۔ ساتھوں نے کہا حضرت یہ بیڑا غرق کر دیا آپ نے تو سالن کا، اتنا اچھا سالن بنا ہوا، آپ نے پورا پانی کا گلاس اس میں ڈال کے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ فرمایا روز ایک دفعہ نفس کو کھلا دیا، روز کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے میں نے اس کو سادہ کر دیا ہے، ہم نے اپنے بابا کو ایسی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ ہم عمرے پہ گئے تو بہت سے لوگ تھے، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا مسلوں کے گٹھڑ بنا کے لے آئے، تقسیم کریں گے، مسلے، تسبیحاں اور پتہ نہیں کیا کیا، کھجوروں کے تو ویسے ہی کاٹن آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چیزیں لوگ خریدتے ہیں وہاں سے، اسکارف لاتے ہیں اور پتہ نہیں گھڑیاں لاتے ہیں، جیولری لاتے ہیں، مدینے سے جیولری جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا انبار لے کے آتے ہیں۔ میرے بابا جب عمرے سے واپس آ رہے تھے تو ان کا بھی تھیلا خوب بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا چپکے خریداریاں کی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے اس میں، اب میں تو خریداری کرنے دیتا نہیں جو میرے ساتھ جاتے ہیں ان کو، پتہ نہیں کیا بھر کے لائے۔ یہاں جب آئے اور تھیلے کھولے تو سوکھی روٹیاں تھیں۔ کیا تھیں؟ بولو تو صحیح۔ ہم سالن لیتے تھے تو ہوٹل والا، اب ہمارا ابتدائی سفر تھا، تجربہ نہیں تھا، ہم ہوٹل سے کھانا لے آتے بابا کے لیے ہوٹل پہ، تو وہ ایک سالن کے ساتھ 3 روٹیاں دیتا مفت میں۔ اب بابا 1 روٹی کھا لیتے، 2 روٹیاں بچ جاتی۔ اب روزانہ 4 روٹیاں بچ رہی ہیں، کرتے 15-20 دن میں کتنی روٹیاں بن جائیں گی؟ وہ ساری جمع کی، تھیلا بھر کے لے آئے، اور یہاں واپس آ کے کتنے عرصے تک وہی روٹیاں ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھاتے رہے، کتنے عرصے تک۔ جماعت میں جاتے تو ناشتوں میں کوئی چھولے کھا رہا ہے، کوئی نہاری کھا رہا ہے، کوئی نان کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کچھ، کوئی جیم، کوئی جیلی، پتہ نہیں کیا کچھ۔ وہ فرماتے تھے مجھے پاپے دے دو، بس پاپے، اور پانی کا ایک گلاس دے دو۔ ساری زندگی جب بھی جماعت میں گئے یہ ان کا ناشتہ، 2-3 پاپے پانی کے گلاس میں بھگو کے پی لیتے، کھا لیتے، اوپر پانی پی لیتے، یہ ان کا تھا ناشتہ مستقل۔ دنیا کو چھوڑنے میں جو مزہ ہے نا، وہ دنیا کو اپنانے میں نہیں ہے۔ دنیا کی جو محبت ہے نا،
اس کی مثال ہے خارش کی سی. اس کی مثال کس چیز کی سی ہے؟ اگر کسی کو خارش ہو اور وہ کھجائے تو کھجانے سے وہ خارش ختم ہو جاتی ہے؟ بولیے کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کہیں نا کہ گھر میں نا ایسے صوفے ہونے چاہیے، آپ ویسے صوفے لے آئے تو یہ خارش بڑھ جائے گی، پھر کوئی اور صوفے اچھے لگیں گے، پھر کوئی اور جوتا اچھا لگے گا، پھر کوئی اور جوتا اچھا لگے گا، پھر کوئی اور کپڑا اچھا لگے گا، پھر کوئی اور موٹر سائیکل اچھی لگے گی، پھر کوئی اور موبائل اچھا لگے گا، کبھی پیٹ نہیں بھرے گا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان، اگر آدم کے بیٹے کو ایک پوری وادی سونے کی دے دی جائے. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کے گیپ کو، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے نا، گیپ، اس گیپ کو کہتے ہیں وادی. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے بیچ میں کتنا گیپ ہوتا ہے، پورا گاؤں آباد ہو سکتا ہے اس میں. یہ سارا کسی کو سونے کا بھر دیا جائے، سونے کا بھر کر دے دیا جائے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا بیٹا کہے گا یا اللہ ایک اور دے دے، ایک اور دے دے. آپ فرماتے ہیں وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی سے. قبر میں جائے گا پھر کہے گا بس، اس سے پہلے بس نہیں کہے گا. ابھی ہم سری لنکا گئے نا، تو ایک سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں بہت سارے بندر ملے ہمیں، پہاڑی علاقہ تھا، بہت بندر ملے، بندروں کے جماعتوں کی جماعتیں، 15 20 بندر، چھوٹے بڑے ہر سائز کا، چھوٹا پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بندرہ قسم کا بڑا، سارے. تو وہاں پہ لوگ کھاتے ہیں سوئیاں سالن ڈال کے، اور مجھے تو دیکھے بھی اچھی نہیں لگتی تھی. یا کھاتے تھے چاول بھی میں کم کھاتا ہوں، مچھلی گوشت یہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ایسے کریں آپ مجھے ڈبل روٹی دے دیا کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بند ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بند، وہ جو پنی میں پیک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بند، تو میں نے کہا بس وہ مجھے دے دیا کریں، ڈبل روٹی دے دیا کریں، بس میں وہ سالن میں لگا کے کھا لیا کروں. تو اب ہم جا رہے تھے کہیں اور کسی دور شہر، تو میں نے کہا بھائی بند لے لو، پتہ نہیں وہاں ہمیں ملے نہ ملے، تو وہ بند میرے ساتھ رہیں تاکہ پھر وہ اب رات پریشان نہ ہو. اور وہاں پہنچتے تھے کھانا نہیں ہوتا تھا مزاج کا ساتھی، پھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، تو وہ ہم نے ساتھ لے لیے بند. اچھا گزر رہے تھے تو بہت سارے بندر ملے. میں نے کہا یار یہ جو بند رکھے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ نے مہمان بھیجے، ان کا اکرام کر لیتے ہیں. تو ہم نے گاڑی کھڑی کر لی، تو میں شیشہ کھولنے لگا. ان کا آپ شیشہ نہ کھولے، یہ اندر گھس جائیں گے، ایسے شرارتی ہیں یہ. اور تھوڑا سا شیشہ کھولا اور پھر اس میں سے وہ جو ڈبل روٹیاں رکھی تھیں میرے لیے، تو وہ آدھا کر کے اس کا ٹکڑا میں باہر پھینکنے لگا ان کو دینے کے لیے. ایک ان میں ذرا طاقتور قسم کا تھا، شرارتی قسم کا، جو ہی میں پھینکوں فوراً پکڑ لے، پھینکوں اس طرف، یہ اتنی پھرتی سے چھلانگ مار کے وہاں آئے کہ وہ بھی لے لیں، ادھر پھینکوں ادھر چھلانگ مار کے ادھر سے بھی لے لے. تو یعنی اس وقت یہ منظر تھا کہ ایک ڈبل روٹی اس کے ایک پاؤں میں، دوسری دوسرے پاؤں میں، ایک ہاتھ میں، دوسری دوسرے ہاتھ سے، چونکہ وہ پاؤں سے بھی پکڑتا ہے، بندر پاؤں سے بھی پکڑتا ہے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّن ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ. اس کمبخت کو ایک ملی تھی وہ کھا لیتا پھر دوسری لے لیتا، چاروں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کب ملے گا. ادھر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ گرمیوں میں جا رہے ہیں سارے سال کی پونجی لے کر مری پکنک کرنے کے لیے، ناران اور کاغان پکنک کرنے کے لیے، اور رشتہ داروں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. وہ بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، بیٹی کا سامان تیار کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ سارے سال کی پونجی جمع کر کے جا رہا ہے پکنک منانے کے لیے. جو چھوٹے لوگ ہیں وہ پکنک منانے جا رہے ہیں ناران اور کاغان اور مری، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی پکنک منانے جا رہے ہیں ملیشیا، اور اس سے زیادہ پیسہ ہے تو کینیڈا جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں. یہ چیزیں اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں.
اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، جنت نہیں مل پائے گی، آخرت کی تیاری نہیں کر سکیں گے، دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ دین کی خدمت وہی کر سکے گا جو سیدھی سادی زندگی گزارتا ہو، مشقت میں رہنے کا عادی ہو۔ بجلی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھئی ہاتھ سے پنکھا جھل لیں گے، کیا بات ہے۔ گیس ہے تو ٹھیک ہے، لکڑیاں جلا لیں گے۔ تو وہی جفا کشی اور سادگی کی زندگی گزاریں گے۔ کون کون تیار ہیں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے جو میں نے بات کی، وہ آپ سمجھ گئے سارے؟ جفا کشی، مشقت میں رہنے کے عادی رہے، اور سادگی یعنی تھوڑے پہ گزارا۔ گھر میں اتنے برتن رکھیں جتنی ضرورت ہے، 3 ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ گھر میں افراد کتنے؟ 3 آدمی کو تو 1 پلیٹ چاہیے، 2 پلیٹیں چاہیے، 3 ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ سادگی کی زندگی، کم پہ گزارا۔ اپنے بچوں کا، اپنی عورتوں کا یہ ذہن بنائیں، ان کا یہ ذہن بنائیں، ان کو سمجھائیں یہ بات، ان سے کہیں اگر دنیا میں زیادہ مزے اڑائے تو جنت کے مزے کم ہو جائیں گے۔ دنیا کے مزے عارضی ہیں، جنت کے مزے دائمی ہیں۔ اگر حکومت کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کر لے، ایک مثال کے طور پر، کہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں اگر ان کو قرضہ چاہیے ہم ان کو قرضہ دیں گے، لیکن دیں گے تھوڑا، تنخواہ سے کاٹیں گے زیادہ۔ خدا کرے کبھی ایسے نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کر لیں کہ بھائی جو سرکاری ملازمین ہم سے 10,000 قرضہ لیں گے، ہم ان کی تنخواہ میں سے 60,000 کاٹ دیں گے۔ 10,000 ابھی لے لیں، لیکن مہینے کے ختم پہ جو تنخواہ ملے گی نا، اس میں سے 60,000 کم ہو جائیں گے۔ تو ہے کوئی بے وقوف ملازم جو اس پہ راضی ہو؟ بولیے۔ جتنے دنیا میں مزے زیادہ کریں گے اتنے آخرت کے مزے گھٹیں گے، اور یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور جو آدمی کسی چیز کو جو کہ جائز ہے اللہ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کو ایمان کی حلاوت دے دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اپنے نفس کے خلاف کرنے میں بہت مجاہدے کیے ہیں، اپنے نفس کی خلاف ورزی کرنے میں بہت مجاہدے کیے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں رہتے تھے تو کئی دن کھاتے نہیں تھے، کئی دن سوتے نہیں تھے۔ جب شدید بھوک لگتی تو رات کے اندھیرے میں چلے جاتے، اور لوگوں نے کھا کے جو چیزیں پھینک دی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرتے۔ ایک دفعہ اسی طرح فاقے میں، تنگی میں، تکلیف میں وقت گزار رہے تھے کہ کسی نے دیکھا تو انہیں کچھ پیسے دے دیے، اس کا کھانا خریدا۔ کھانا خرید کے آ کے بیٹھے ہی تھے، جہاں آ کے ایک طرف ویرانے میں آ کے بیٹھے تو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا، ما للاقویاء من الشہوات انما ہی للضعفاء لیتقووا بها علی طاعتی۔ جو طاقتور لوگ ہیں جن کا ایمان قوی ہے، ان کو کیا دنیا کی خواہشات سے سروکار، یہ تو کمزور ایمان والوں کے لیے ہیں تاکہ یہ کھا کے پھر اللہ کی عبادت کر سکے۔ چنانچہ وہ جو کئی دن کے بعد کھانے کو کچھ ملا تھا اس کو وہیں چھوڑ کے اور اٹھ کے چلے گئے۔ اس لیے میرے دوستوں، میں اور آپ اس کی کوشش کریں، مشقت کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، مشقت کا عادی بنائیں۔ پیدل چلیں، پیدل چلا کریں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ یہ صحت کے لیے بھی اچھا، روح کے لیے بھی اچھا، دل کے لیے بھی اچھا، دماغ کے لیے بھی اچھا۔ خوب پیدل چلا کریں۔ جب سے موٹر سائیکل آئی ہے تو اس نے ہماری زندگی کی واک ختم کر دی ہے۔ اگر لوگوں کا بس چلے نا تو پیشاب کرنے کے لیے باتھ روم بھی موٹر سائیکل پہ چڑھ کے جائے، اتنے عادی ہو گئے ہیں موٹر سائیکل کے۔ موٹر سائیکل پہ چڑھ کے اسٹارٹ کرے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ پیشاب کرنے جا رہا ہوں باتھ روم میں۔ دل کرتا ہے یہ بھی نہ چلیں، یہ چند قدم بھی نہ چلیں۔ حیرت ہوتی ہے، ہم رہتے تھے حالہ اسٹاپ پہ رہتے تھے، تو میری والدہ مجھے کوئی چیز دیتی، فلاں کو جا کے دے آؤ، رشتہ داروں میں سے فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ۔ میں اسٹاپ سے بھاگا آتا یہاں کالونی میں
یا یہاں شہر میں کبھی کسی کو بھاگ کے جا کے دے آتا۔ اب اگر بچوں سے کہو کہ بھائی یہ سامنے دکان ہے یہاں سے جا کے کچھ لے آؤ، تو وہ سوچتے رہتے ہیں اچھا چلے تھوڑا صبر کرو۔ مشقت کا عادی بنے اگر دین کا کام کرنا ہے، تو اگر جنت بنانی ہے، اللہ کے قرب کے درجات پانے ہیں، ورنہ بس پھر ایسے ہی رہیں گے، پھر دنیا دار بن کے ہی مر جائیں گے۔ پھر جنہوں نے مشقت کی زندگی گزاری اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کمائے، ان کو دیکھ کے حسرت ہی ہوگی، بس پھر کیا ہو سکتا ہے، واپس تو آ نہیں سکتے دنیا میں۔ سبحان اللہ، کیا کیا بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو کیسے کیسے مشقتوں میں ڈالا۔ ہمارے بھائی صاحب کو ڈاکٹروں نے جب سختی سے منع کر دیا سفر کرنے سے، تو شورا والوں نے جماعت بنائی بھائی صاحب کی منتیں کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، کیوں میں سفر نہ کروں؟ کہا جی ڈاکٹروں نے شدید طریقے سے منع کیا ہے، آپ کے لیے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے مر جاؤں گا نا، یہی تو چاہتا ہوں میں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ امام حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور چلتے چلتے راستے میں اونگ آ گئی، نیند کی وجہ سے ایک جھونکا آ گیا، تو اس جھونکے میں سے آواز کے ساتھ بیدار ہوئے، آواز کے ساتھ گھبرا کر آواز کے ساتھ بیدار ہوئے۔ تو حضرت علی اکبر نے پوچھا ابو کیا ہوا، آپ کی آواز نکلی، کیا ہوا؟ کہ بیٹا ابھی مجھے آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے کسی کہنے والے سے سنا کہ یہ وہ قافلہ ہے جن کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ وہ قافلہ ہے کہ ان کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اس لیے میری چیخ نکل گئی۔ تو کہا ابو کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہاں بیٹا حق پہ کیوں نہیں، حق پہ تو ہیں۔ تو کہنے لگے ابو جب ہم حق پہ ہیں تو اگر جان چلی بھی گئی تو کیا ہوگا؟ تو فرمانے لگے بیٹا آج تو نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، اپنے باپ کے حوصلے بلند کر دیے، اور اگر ہوتے اس جگہ ہم اور آپ تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے، واپس چلو واپس چلو واپس چلو۔ بڑے کام وہی کرتے ہیں، بڑے کام انہی سے سر انجام پاتے ہیں کہ جن کی طبیعتوں میں جفا کشی ہوتی ہے اور سادگی ہوتی ہے۔ یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے، یہ آج کے زمانے کی، بولیے آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ پہ اگر حال آ گیا، اگر وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ جس میں دنیا کی سہولتوں کو خیر بات کہہ کر مشقت کی زندگی گزارنے کا موقع بن گیا، تو جنہوں نے اپنی زندگی مشقت کی نہیں گزاری ہوگی، سادگی کی نہیں گزاری ہوگی، وہ دم دبا کے پیچھے کو بھاگیں گے، اور جنہوں نے مشقت کی زندگی گزاری ہوگی، سادگی کی زندگی گزاری ہوگی، وہ ایمان اسلام پہ قائم دائم رہیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔